فرمایا نخلو الیہ من حبل الورید، میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ لوگ تمثیلیں دیتے ہیں جی وسیلہ دینے کے لیے۔ دیکھو جی چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بڑے سے ملنا ہو تو پہلے اس کے وزیر سے یا اس سے چھوٹا جو اس کا سیکٹری اس سے ملنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کہا سنو، اگر چھت زمین پر آ جائے تو سیڑھی کی ضرورت ہے، اگر پانی منہ تک آ جائے تو رسی اور ڈول کی ضرورت ہے، اگر خود کا میرا تعلق وزیر اعظم تک ہے تو کسی ہمشیر کی ضرورت ہے نہیں۔ جب اللہ کہتا ہے نحن الیہ من حبل الورید، بندے میں تیرے اتنا قریب ہوں کہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو پھر کسی واسطے کی ضرورت رہتی نہیں۔ یہ پتہ وسیلہ آیا کہاں سے؟ یہ وسیلہ آیا ہے عقیدہ، یہ وسیلے کا عقیدہ ہے مصلوبیت سے آیا ہے۔ مصلوبیت سمجھتے ہیں؟ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جو اللہ رب العزت، ان کے پیچھے ایک مفروضہ تھا، کہتے جب آدم علیہ السلام نے، اللہ رب العزت نے آدم اور اماں حوا کو جنت میں رکھا اور کہا جو دل کرتا ہے وہ کھاؤ اور پیو، صرف اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے۔ شیطان نے اماں حوا کو پھسلایا، اماں حوا نے آدم علیہ السلام کو، تو اماں حوا کے کہنے سے آدم علیہ السلام نے پھل کھایا تو دونوں گناہ گار ہوئے۔ اب جب ہر عورت اور ہر انسان کی اصل اماں حوا ہے تو ہر انسان گنہگار ہوا، سارے انسان گنہگار تھے۔ اللہ رب العزت کو رحم آیا، نعوذ باللہ اللہ نے اپنا بیٹا بھیجا عیسیٰ علیہ السلام۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے ساری دنیا کے گناہوں کو کندھوں پہ لیا اور سولی پہ چڑھ گئے، نعوذ باللہ۔ جس طرح اس عقیدہ مصلوبیت میں ایک طریقے کی مایوسیت ہے کہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ساڈی سوندا نہیں ہے، اور اسی طرح وسیلے کے عقیدے میں بھی مایوسیت ہے، اسی گنہگار ہیں، اللہ ساڈی سوندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، ساڈی انہاں اگے تے انہاں دی اللہ اگے، چلو جی۔ جس طرح اس میں مایوسیت، اسی طرح عقیدہ ہے وسیلہ کے عقیدے کے اندر مایوسیت کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ہم پاپی ہیں، گنہگار ہیں۔ اللہ اکبر۔ چلو پہلے اس آیت کو پورا کرتے ہیں، پھر بتاؤں گا کہ اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے 3 اندھیروں کے اندر فنادى فی الظلمات، سورۃ الانبیاء قرآن کی 21 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 87 ہے۔ 3 اندھیرے، ایک ظلمت البحر، ایک ظلمت الحوت، ایک ظلمت اللیل، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تیسرا سمندر کی تہوں کا اندھیرا۔ 3 اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام نے اللہ کو بلایا، اللہ کو پکارا تو 3 ہی ذریعوں کے ساتھ پکارا۔ اللہ اکبر، کیا یار دعا ہے، کبھی قرآن کو غور سے پڑھا کرو۔ اللہ کہتا ہے ہم نے یونس علیہ السلام کو 3 اندھیروں کے اندر نجات دی، اور ہم نے انسان کو بنایا تب بھی 3 اندھیروں کے اندر۔ زمر قرآن کی 39 نمبر کی صورت، اس کی آیت نمبر 6 میں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو 3 اندھیروں کے اندر بنایا ہے، 3 اندھیروں کے اندر، ایک جھلی کا اندھیرا، ایک بچے دانی کا اندھیرا، ایک پیٹ کا اندھیرا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہم نے انسان کو 3 اندھیروں کے اندر بنایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ کی قسم ذرا سوچو وہ کتنا رحیم اور کریم خدا ہے، اور وہ کیسا بہترین کاریگر ہے کہ اس نے 3 اندھیروں کے اندر انسان کی مورتی کو بنایا ہے۔ جہاں ناک لگنا تھا ناک لگایا، جہاں آنکھیں لگنی تھیں آنکھیں، جہاں کان آنے تھے کان، جو چیز جہاں فٹ ہونی تھی اللہ نے وہاں فٹ کی ہے۔ اور آج ہم اندھیرے کے اندر، تھوڑے اندھیرے کے اندر ایک لفظ نہیں پڑھ سکتے۔ فتبارک اللہ احسن الخالق۔ اللہ کہتا ہے یونس علیہ السلام نے دعا کی 3 اندھیروں کے اندر، ہم نے انسان کو بنایا 3 اندھیروں کے اندر۔ اور جب یونس نے دعا کی علیہ السلام نے تو 3 ذریعوں کے ساتھ دعا کی۔ کیا ہے دعا پر نوٹ کریں، لا الہ الا انت، پہلا ذریعہ اللہ کی توحید کا اعتراف کیا، لا الہ الا انت سبحانک، دوسرا اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس بیان کی، اللہ کی تسبیح کا اعتراف کیا، تیسرا فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
تیسرا اپنے گناہوں کا اعتراف کیا. اللہ اکبر. 3 اندھیروں کے اندر دعا کی یونس علیہ السلام نے تو 3 ذریعوں کے ذریعے. کون سا ایک پہلا ذریعہ؟ کہا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اگر تم مجھے چھٹکارا دے سکتا ہے غم سے تو صرف تیری ہستی ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تسبیح کے لائق نہیں. آگے کہا اللہ تو پاک ہے، تو رحیم ہے، تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، تیری تقدیس بیان کرتا ہوں. پھر کہا اللہ گنہگار ہوں تو میں ہوں. اپنے گناہوں کا اعتراف کیا تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دے دی. تو لہٰذا ہمیں بھی جب دعا کرنی ہے نا تو اس طریقے سے دعا کرنی ہے. 3 چیزوں کو سامنے رکھ لو. سب سے پہلے اللہ کی توحید کا تذکرہ کرو، اللہ کی توحید کے گیت گاؤ. اس کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کرو. پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کرو. رب کعبہ کی قسم تمہاری دعا کبھی رد نہیں ہوگی. آؤ ذرا حدیث سے بھی اس بات کو اور طاقتور بناتے ہیں. جامع ترمذی ہے، کتاب الدعوات، حدیث نمبر 1431 ہے. حدیث کے راوی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث یوں ہے، ان سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت الذنون اذ دعوا فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فإنه لم يدعو بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ له. فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جو بندہ بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا کبھی رد ہی نہیں کرے گا. اللہ اکبر. تو لہٰذا جب بھی دعا کرنی ان 3 طریقوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے اللہ سے دعا کرنی. اللہ کبھی بھی اس دعا کو رد کرنے والا. آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ ہر مسجد میں دعا ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، ہر جگہ دعا ہوتی ہے، ہر شخص دعا کرنے والا ہے، کبھی نہ کبھی تو ہاتھ اٹھاتا ہوگا. دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے جو اللہ سے مانگ رہے ہیں اس کا علم ہی نہیں، اس پر دھیان ہی نہیں. رٹی رٹائی دعائیں ہیں جو باپوں نے بزرگوں نے یا ہمارے جو پیچھے تھے ربنا ظلمنا انفسنا جو نبی علیہ السلام یا ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھلائی تھی، وہی دعائیں چلتی آ رہی، اس پر دھیان نہیں ہے. پتہ ہے اسم اعظم، آج لوگ کہتے ہیں جی اسم اعظم فلاں دعا اسم اعظم ہے، فلاں اسم اعظم ہے. سن لو، ہم اسم اعظم کوئی ایسا لفظ سمجھتے ہیں کہ جیسے علی بابا کو وہ لفظ مل گئے تھے کہ کھل جا سم سم تو وہ دروازہ کھل جاتا تھا اور وہ خزانہ اٹھا لیتا تھا. شاید کوئی ایسے ہے اسم اعظم وہ مل جائے تو ہم دعا کریں ہمیں ہر چیز مل جائے. ارے بھائی اسم اعظم پتہ کیا ہے؟ جب انسان کو درد پہنچے، تکلیف پہنچے، اس کو حاجت ہے اور دل میں ابھار بنتا ہے، وہ ابھار جب زبان پر دوا کی صورت میں تبدیل ہوتا ہے، اللہ کی قسم یہ اسم اعظم ہے، اللہ کے عرش کو ہلا کر کے رکھ دیتی ہیں. اپنی زبان میں بولو اللہ سے. اوے اردو پنجابی چ کہہ دیو اللہ نو، اللہ دی قسم اللہ رب العزت نو عربی لازمی نہیں، اللہ نو کلی عربی آندی. اللہ رب العزت نے کائنات دے اندر ساریاں زباناں پیدا کیتیاں، تسی اپنی زبان چ پکارو. عربی دیاں رٹیاں رٹائیاں دعاواں وہ منہ چو کئی جا رہے ہیں، دماغ اندے اتنے دھیان ہی نہیں دے رہا، دل اندے اتنے لگا ہی نہیں. تو جدو دل ہی گواہی نہیں دے رہا تو دعا کی قبول ہوئے گی؟ پتہ کی ہے ساڈا حال ہوئے ماں 100 روپیہ دے تو نال دے دے آٹا چھاننی والی چھاننی کہ پوت اندے چ دودھ لایا تو دودھ گھر آ جائے گا. اللہ دی قسم کدی بھی لے کے نہیں آ سا. ساڈیاں دعاواں ہیں جی نہیں ہاتھ چکی دیا وہ پتہ ہی نہیں، وہ ساریاں تھلے ہی وگ جاندیاں. کیوں؟ سانو منگنا ہی نہیں آتا. اسی جو کہہ رہے ہیں ساڈا اندے اتنے دھیان ہی کوئی نہیں کہ اللہ نو کہہ کی رہے. جب بھی دعا کرنی ہے ان 3 طریقوں کو، ان 3 اسلوب کو سامنے رکھ لو. اللہ اکبر. اب دیکھیں دعا کی طاقت جانی ہے کیا ہے، دعا کی پاور کیا ہے. آدمی بوڑھا ہو گیا ہے اور عورت اس کی بانجھ ہے، بچہ ہو نہیں سکتا، فیکٹری بند ہوگی. بالکل بوڑھا، بیوی اس کی بانجھ، بچہ پیدا ہونے کے چانس ہی نہیں ہے. آؤ ذرا قرآن کی آیات پڑھتے ہیں. سورۃ العمران ہے، قرآن کی 3 نمبر کی سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 38 ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریہ علیہ السلام کے ذمہ آتی ہے. کلما داخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب.
ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک السمیع الدعاء۔ زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے، کمرے میں جب داخل ہوئے تو دیکھا مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل ہیں، وہ پھل ہیں جن کا وہاں موسم ہی نہیں، جو ارد گرد مل ہی نہیں سکتے۔ تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا اے مریم یہ پھل کہاں سے لیے ہیں؟ یہاں سے ایک نقطہ معلوم ہوا، اگر آپ کی بچی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور آپ نے لے کر نہیں دیا تو آپ اس سے پوچھیں یہ کہاں سے آیا ہے۔ اگر آپ کے بچے کے ہاتھ میں وہ چیز ہے جو آپ نے نہیں لے کے دی تو اس سے پوچھو یہ کہاں سے آئی ہے۔ بہن ہے، بیٹی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نے لے کے نہیں دی اور اس کے پاس موجود ہے تو اس سے سوال کرو، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا میں نے لا کے نہیں دیے، تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟